میرے دوستوں اور بزرگوں، قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہ واقعہ کب ہوا وہ بھی سن لیں۔ بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم آیا کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سنایا، حکم آیا زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں چوتھائی مال، 1/4، چوتھا حصہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں آپ کہو تو 1000واں حصہ نکال لوں گا، چوتھائی نہیں بلکہ 1000واں حصہ نکال سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل اتنا ہی لا، نکال تو صحیح۔ یہ جب گھر جا کر اس نے حساب لگایا اپنی ساری جائیداد کے 1000ویں حصے کا، تو وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا اس کے پاس کتنے خزانے تھے، 4 لاکھ خزانے، ان کی چابیاں کتنی سن چکے ہیں آپ۔ اس نے جب حساب لگایا تو وہ 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بنا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی وہ بھی دینے کی۔ اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تمہارے مالوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو فقیر بنا دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسی حرکت کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کا وقار، ان کی عزت بنی اسرائیل کے دلوں سے نکل جائے۔ یہ دشمن کی چال ہوتی ہے، کسی کو خراب کرنا ہو تو اس پر کوئی برا الزام لگا دے، کیونکہ مقابلہ تو ہو نہیں سکتا، تو پھر اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے۔ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، وہ بے گناہ تھے پھر بھی انہوں نے جیل کاٹی یا نہیں کاٹی؟ حضرت مجدد الفسانی کا کیا قصور تھا، جیل کاٹی یا نہیں کاٹی؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں میں بہت عزت ہے نا، ان کی عزت خراب کرو۔ لوگ جب ان کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ان کا کہنا بھی نہیں ہوگا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک طوائف جس کو آپ کہتے ہیں عورت کو تیار کیا۔ اس نے قارون نے کہا میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، تو نے بھرے مجمع میں کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے برا کام کیا، معاذ اللہ۔ سن رہے ہیں سازشیں انسانوں کی۔ اس عورت نے پیسے لے لیے، اس نے بھرے مجمع میں آ کر الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں کسی اور سے۔ آپ نے اس کو کہا تو بھرے مجمع میں ہے، اللہ سے ڈر، تورات کو اگر تو مانتی ہے تو میں تجھے اس کا ڈراوا دیتا ہوں، تباہ ہو جائے گی، سچ سچ بتا دے، جو کچھ ہے حقیقت لوگوں کے سامنے بول، اس سے پہلے یہاں سے جا نہیں سکتی۔ آپ نے اس کو اللہ کے خوف سے ڈرایا، وہ سہم گئی اور اس نے بھرے مجمع میں کہہ دیا قارون نے مجھے پیسے دیے ہیں یہ الزام لگانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت شکرانے کا سجدہ ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر کہ اس نے سچ بول دیا۔ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ وہ اس نے اس زمانے میں سونے کے سکے دیے تھے اس عورت کو، لکھا 1000 اشرفی، کسی نے زیادہ لکھا ہے، بہت سے وعدے کیے تھے تجھے، بعد میں یہ بھی دوں گا یہ بھی دوں گا۔ وہ مجمع عام میں حضرت موسیٰ پر اس نے آ کر وہ کارروائی کر دی۔ تو حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ تو اللہ سے ڈر، کیونکہ اگر زنا ثابت ہو جائے تو پھر سزا لگتی ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں پھر لوگ اچھا گمان نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو قانون ہے شریعت میں کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ہو تو سنگسار کیا جائے۔ قارون نے
سب کے سامنے جب یہ حرکت کروائی تو وہ ناکام ہو گئی کوشش، اس کی سازش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہے، اور جو اس سے بیزار ہو وہ علیحدہ ہو جائے۔ چند افراد قارون کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے علیحدہ ہو گئے۔ اتنی دیر میں کہ یہاں تک کہ کہتے ہیں صرف 2 آدمی ساتھ رہ گئے قارون کے، باقی سارے ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا اے زمین اسے پکڑ لے۔ اللہ والوں کا حکم چلتا ہے یا نہیں؟ اونچی فرمایا زمین اسے پکڑ لے۔ جب آپ نے کہا تو وہ گھٹنوں تک، نیز کہتے ہیں نا انگلش میں، گھٹنوں تک، گوڈیاں تک زمین میں دھس گیا۔ آپ نے فرمایا پھر پکڑ، دوبارہ زمین نے پکڑا، کمر تک دھس گیا۔ آپ نے فرمایا پھر پکڑ، گلے تک دھس گیا۔ بعض لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین میں دھسا رہے ہیں تاکہ اس کے خزانوں پہ قبضہ کر لیں، تو آپ نے اسی وقت زمین سے فرمایا اس کے سارے خزانوں کو بھی پکڑ لے۔ وہ سارے خزانے بھی زمین میں چلے گئے، کچھ بھی بچا نہ دنیا نہ آخرت، وبال ہی وبال۔ اور جو حضرت بزرگوں سے سنا نا اللہ سے مانگو تو عثمانی خزانہ مانگو، قارونی خزانہ نہ مانگو۔ دولت حضرت عثمان بھی کماتے تھے مگر اس سے بار بار جنت خریدتے تھے۔ اس قارون نے دولت کمائی، کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے، خود بھی تباہ ہو گیا، دولت بھی تباہ ہو گئی۔ اب پھر ایک نتیجہ پیش کرتا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، شاہانہ لباس پہننا منع نہیں ہے، مہنگے سے مہنگا لباس پہننا اونچی منع نہیں، مگر پہن کر اتراؤ، پہن کر اندر کوئی احساس تفاخر کا آ جائے میں کوئی چیز ہوں، پھر اچھا نہیں۔ اللہ کی نعمت کے طور پر پہنے، مگر جائز یہ نہیں کہ مرد سلک پہننے لگ جائے، ریشم پہننے لگ جائے، سونا پہننے لگ جائے، نہ، اچھے سے اچھا لباس پہنو، منع نہیں۔